ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں نماز، سچائی، عفت، عہد کے پورا کرنے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ نبی کی صفات ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2681۔ ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہی تو جھوٹ کہی، امانت دی گئی تو اس میں خیانت کی، اور وعدہ کیا تو اسے پورا نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2682۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین کے عامل علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مال آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ جس کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وعدہ ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اتنا مال مجھے عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر 500، پھر 500، پھر 500 گن دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2683۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ حیرہ کے یہودی نے مجھ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مہر کے ادا کرنے میں کون سی مدت پوری کی تھی، یعنی 8 سال کی یا 10 سال کی، جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، ہاں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لوں تو پھر تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے بڑی مدت پوری کی، 10 سال کی، جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2684۔ لیث نے بیان کیا یونس سے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مسلمانوں، اہل کتاب سے تم کیوں سوالات کرتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بعد میں نازل ہوئی ہے، تم اسے پڑھتے ہو اور اس میں کسی قسم کی آمیزش بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اہل کتاب نے اس کتاب کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور خود ہی اس میں تغیر کر دیا، اور پھر کہنے لگے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد اس سے صرف یہ تھا کہ اس طرح تھوڑی پونجی دنیا کی حاصل کر سکیں۔ پس کیا جو علم قرآن تمہارے پاس آیا ہے وہ تم کو ان اہل کتاب سے پوچھنے کو نہیں روکتا؟ اللہ کی قسم، ہم نے ان کے کسی آدمی کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ان آیات کے متعلق تم سے پوچھتا ہو جو تم پر تمہارے نبی کے ذریعے نازل کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2685۔ شعبی نے بیان کیا، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کی سی ہے جس نے ایک کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن اندازی کی، پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے اور کچھ لوگ اوپر۔ نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سے سمندر کا پانی لے لیا کرے۔ اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی اور خود بھی نجات پائی، لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2686۔
شعیب نے خبر دی ظاہری سے، ان سے خارجہ بن زید انصاری نے بیان کیا کہ ان کی رشتہ دار ایک عورت ام علا نامی نے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی، انہیں خبر دی کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے لیے پانسے ڈالے تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قیام ہمارے حصے میں آیا۔ ام علا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے گھر ٹھہرے اور کچھ مدت بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ ہم نے ان کی تیمارداری کی مگر کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب ہم انہیں کفن دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا ابو صائب، عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، میری گواہی ہے کہ اللہ نے اپنے یہاں تمہاری ضرور عزت اور بڑائی کی ہوگی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور بڑائی کی ہوگی؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ بات کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی، اور میں ان کے بارے میں اللہ سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی یہ علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام علا رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد میں کسی شخص کی پاکی بیان نہیں کروں گی۔ اس سے مجھے رنج بھی ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ایک ایسی بات کہی جس کا مجھے حقیقی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ایک دن میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل نیک تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2687۔ عروہ نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرآن دازی فرماتے اور جن کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کر دی تھی۔ البتہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی باری آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رضا حاصل ہو۔ اس سے بھی قرآن اندازی ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2688۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2689۔